جو دو مصاحب جن کے درمیان میں مسابقہ ہونا ہے، مصاحب نمبر 53 اور مصاحب نمبر 203، دونوں حضرات جلدی سے تشریف لے آئیں اور 3-3 منٹ میں پھر سے حکم حضرات اتنی باریکیوں سے اپنا فیصلہ کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي الصادق المصدوق خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ حضرات حکم مستحکم اور سامعین بز، قرآن کریم خالق عرش و کرسی، مالک ارض و سما کا وہ دستور ہدایت اور لازوال قانون ہے جس نے سسکتی ہوئی پوری انسانیت کو آب حیات پلایا، جس نے نفرت و عداوت، بغض و حسد، قتل و غارت گری، اختلاف و شقاق کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو محبت و مودت، اخوت و بھائی چارگی، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق اور امن و سلامتی کا پیغام دیا کہ جس نے معاشرے اور سماج میں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا۔ سامعین باتمکین، قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا تو کوئی ان کو نفرت سے یاد کیا کرتا تھا، لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو وہ جنہیں جہلائے عرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ان کو صحابہ کرام کہا جانے لگا، وہ جنہیں نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا احساس ملا۔ ارے وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی وہ اتنی قوی اور مضبوط ہو گئی کہ اس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ اسلام کے شہدائیوں، اس دنیا فانی کے اندر معلم قرآن اور متعلم قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ان کے مرتبے اور مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، ہاں وہ دنیا کا منسٹر ہو یا کلکٹر، پائلٹ ہو یا انجینئر یا دنیا کے بلند سے بلند مرتبے پر بھی فائز ہو، لیکن اس معلم قرآن اور متعلم قرآن کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو اصحاب صفہ کی مقدس جماعت کی یادگار ہے۔ ارے دنیا والوں، قرآن کریم کے پڑھنے بڑھانے والوں کو ذلیل و حقیر نہ جانو، ان کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ رب کعبہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں بھی افضل اور قابل عزت ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی افضل اور قابل عزت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ترپن نمبر کے مصاحب 53 نمبر کے مصاحب آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، آج میں اس عظیم الشان تقابلی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی قرآن فہمی پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یوں تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی شخصیت علمی دنیا میں جس مقام پر فائز ہے
کسی فرد بشر پر مخفی نہیں۔ اگر آپ اپنی جلالت علم، ورع و تقوی، عبادت و ریاضت میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے تو وہیں علوم عقلیہ و نقلیہ، تفسیر و حدیث، علم فقہ و کلام میں اپنی مثال آپ تھے۔ علاوہ ازیں آپ کو جن علوم سے خصوصی ربط تھا انہی علوم میں سے ایک علم تفسیر یعنی قرآن فہمی ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالشکور صاحب بیان القرآن کے مقدمہ صفحہ 9 پر لکھتے ہیں، آپ کی یہ تفسیر بظاہر سلف کی تفاسیر سے ماخوذ ہے، لیکن حقیقت میں سراسر خدا کے یہ فہم قرآن کا ثبوت اور علوم تفسیریہ سے آپ کی مناسبت کی واضح دلیل ہے۔ نیز آپ کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے تفسیری فوائد کے بیان کرنے میں جو لفظی فصاحت و بلاغت اور معنوی لطافت کی رعایت کی ہے، عقائد و کلام کے مباحث میں جس طرح بالغ نظری کے ساتھ حکیمانہ انداز بیان اختیار کیا ہے، وہ جو استدلال کا منطقی و عقلی طریقہ اپنایا ہے، یقیناً اہل علم کے لیے بڑا ہی وجہ آخری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اگر آپ مزید قرآن فہمی دیکھنا چاہتے ہیں جس سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی فقہی بصیرت، جامعیت اور دقیق نظری کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ اشرف التفاسیر کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 آیت نمبر 16 پر موجود فرمان خدا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے بظاہر یہ لازم آتا ہے جب اللہ تعالی ہم سے قریب ہے تو ہم بھی اللہ تعالی سے قریب ہو، کیونکہ قرب اور بعد امور نسبیہ متشارکہ میں سے ہے اور امور نسبیہ متشارکہ کے لیے طرفین ضروری ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اسی گتھی کو سلجھاتے ہوئے تعریف فرماتے ہیں، یہ مشارکت قرب مکان اور قرب حصی میں ہوا کرتی ہے، اور بندہ کو جو حق تعالیٰ سے قرب ہے وہ قرب مکانی اور قرب حصی نہیں بلکہ قرب علمی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات